بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے دا اسپرٹ آف اسلام، یعنی روح اسلام یا روح دین۔ دیکھیے، کسی بھی مذہب میں، وہی تو اسلام میں، جب بھی زوال آتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اسلام کی شکلیں ختم ہو جائیں۔ جو چیز نہیں رہتی وہ صرف اسپرٹ ہے، روح دین۔ اسپرٹ کا مطلب کیا ہے؟ اسپرٹ کا مطلب ہے نان فزیکل پارٹ آف یور پرسنالٹی۔ آپ کا یہ جو وجود ہے تو ایک اس کی باڈی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک اس کے اندر کی اسپرٹ ہے، روح ہے، وہ دکھائی نہیں دیتی، لیکن اصل وہی ہے۔ جب وہ نکل جائے تو اس باڈی کو قبر میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے اسلام میں اسپرٹ ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ مسلم تاریخ میں اسپرٹ جو ہے وہی سب سے زیادہ گم ہو گئی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اسپرٹ کی نمائندگی ایسے ہونے کی جو اس کے صحیح اس کے لیے کمپیٹنٹ نہیں تھے۔ یہ مسئلہ دیکھیے آج سے نہیں ہے، بہت پیشے سے آتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، صحابہ کا زمانہ تھا اور تابعین کا زمانہ تھا، جس کو کہا جاتا ہے قرون مشہود لہا بالخیر، اس زمانے میں سارا زور اسپرٹ پہ ہوتا تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس زمانے میں اس زمانے میں دین مبنی پر قرآن تھا۔ قرآن ہی کو پڑھنا، قرآن کو سنانا، قرآن کو کے ذریعے دعوت دینا، یہی سب تھا اس زمانے میں۔ عرض علیہم الاسلام وطلع علیہم القرآن۔ صحابہ کرام مقری کہے جاتے تھے، قرآن پڑھ کر سنانے والے۔ اب آپ دیکھیے، ایک مرتبہ پورا قرآن پڑھیے آپ، اے سے زیڈ تک، کہیں بھی آپ اس میں فارم کی بات نہیں دیکھیں گے۔ اسپرٹ کا الٹا کیا ہے؟ فارم، یعنی شکل۔ سارے قرآن میں صرف اسپرٹ کی بات ہے۔ آپ دیکھیے، نہ تو عبادت کی شکل بتائی گئی ہے، نہ روزے کی شکل بتائی گئی ہے، نہ حج کی، یعنی جو بھی اسلام میں ضروری اعمال ہیں، کسی کا بھی اگر جاننا چاہیں فارم، تو اس میں نہیں ملے گا قرآن میں آپ کو۔ سارا قرآن اسپرٹ ہی کو بیان کرتا ہے۔ اسپرٹ، حمد، تقویٰ، خشیت، خوف، محبت الہی، یعنی جو اسپرٹ والی چیزیں ہیں وہی سارے قرآن میں بھری ہوئی ہیں۔ تدبر، تفکر، تبسم، یہ سب اسپرٹ کی باتیں ہیں۔ تو قرون مشہود لہا بالخیر کے زمانے میں یہ تھا کہ سارا چرچا ہوتا تھا اسپرٹ کو لے کر کے۔ بعد کے زمانے میں یہ ایک ڈیریلمنٹ ہوا، ڈیریلمنٹ، یعنی گاڑی پٹری سے اتر گئی۔ یہ ہوا عباسی دور میں فقہا کے ذریعے۔ فقہا نے ساری بحث چلا دی فارم پر۔ آپ دیکھیے، یہ جس کو کہا جاتا ہے چار فقہ، چار فقہ کیا ہے؟ چار اسپرٹ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ چار کے ہاں تقویٰ کا چار تصور ہے، خشیت کا چار تصور ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو فارم ہے اس کا چار تصور ہے۔
مثلا کوئی کہے گا کہ آمین بستر ہونا چاہیے، کوئی کہ نہیں آمین بجل ہونا چاہیے، کوئی کہے کہ ایک ہاتھ سے مسافہ، کوئی کہے 2 ہاتھ سے مسافہ. یہ سب کیا ہے؟ فارم ہے، ظاہری شکل ہے. تو 4 فرقہ کا مطلب یہ نہیں کہ 4 اسپرٹ آف اسلام، 4 فارم آف اسلام. یہ تھا ڈیریلمنٹ. یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شفٹ آف ایمفیسس. سارا زور ہوتا تھا پہلے اسپرٹ پر، اب زور ہونے لگا فارم پر. ساری بحثیں آپ کتابیں پڑھیے، فقہ کتابیں، 4 فقہ کتابیں پڑھیے آپ، ساری بحثیں چلیں گی فارم پر. یہ فارم نہیں وہ فارم، یہ فارم نہیں وہ فارم، اسی پہ بحثیں ہوں گی. یہ اگر روح غائب ہو گئی، فارم باقی رہا. دیکھیے اس کے جواب میں ایک تحریک اٹھی صوفیہ کی. صوفیہ نے روح پر زور دیا، لیکن صوفیہ میرے نزدیک اس مشن کے لیے کمپیٹنٹ نہیں تھے جو لے کر اٹھے تھے وہ. کیوں؟ پچھلے زمانے میں جو تصورات تھے پچھلے مذہب والوں کے، اس سے انہوں نے سمجھا کہ روح کیسے پیدا کی جائے. یعنی مراقبہ، دل میں اترنا اور دل پر دھیان دینا. یہ ایک غلط چیز تھی، کیونکہ دل میں تو کچھ بھی نہیں. قرآن حدیث میں جو آتا ہے کہ تقویٰ ہونا، اس کا مطلب نہیں کہ اس دل میں سب کچھ ہے. وہاں یعنی جو حدیث میں جو لفظ آیا ہے یا قرآن میں قلب کا لفظ، وہ اس میں انر کنٹینٹ کے معنی میں ہے. انر کنٹینٹ، اندر کی پرسنالٹی، اندر کی اسپرٹ، اس معنی میں ہے یہ. تو تقویٰ شکلوں میں نہیں ہے، وضاقتہ میں نہیں ہے، کپڑے میں نہیں ہے، بلکہ جو انر کنٹینٹ ہے، اندر کی اسپرٹ، اس میں تقویٰ ہے. یہ مطلب ہے اس کا. نتیجہ کیا ہوا کہ سینکڑوں سال کی صوفیوں کی کوشش سے روح اسلام زندہ نہیں ہو سکی، کیونکہ دل میں وہ تھی ہی نہیں. وضاقتہ بن گئی، بس وضاقتہ کا نام تقویٰ بن گیا. متقیانہ وضاقتہ. متقیانہ وضاقتہ ایک بالکل بے معنی لفظ ہے. اسپرٹ کی کوئی وضاقتہ نہیں ہوتی ہے. موجودہ زمانے میں دیکھیے اس کو جو لوگ اٹھے وہ لبرل مسلم تھے، لبرل مسلم. جیسے کتاب ہے اسپرٹ آف اسلام، جو چھپی ہے اردو انگریزی دونوں زبانوں میں. یہ 1922 میں انگریزی دور میں لکھی گئی تھی. روح اسلام موٹی سی کتاب ہے. اس طرح کی بہت سی کتابیں لبرل مسلمانوں میں لکھی. انہوں نے کیا تاثر دیا کہ روح اسلام اور یعنی اسپرٹ آف اسلام اور فارم آف اسلام کا جو ایکویشن بتایا انہوں نے کہ اسپرٹ جو ہے امپورٹنٹ ہے اور فارم ان امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ اور ان امپورٹنٹ کا ایکویشن یہ غلط تھا. ایسا نہیں کہ شکل ان امپورٹنٹ ہے، نہیں، یہ ایکویشن جو ہے ریئل اور ریلیٹیو کا ہے. یعنی اسپرٹ جو ہے وہ اسلام کا ریئل پارٹ ہے اور فارم جو ہے وہ اسلام کا ریلیٹیو پارٹ ہے. تو صحیح ایکویشن ریئل اور ریلیٹیو کا ہے، نہ کہ امپورٹنٹ اور ان امپورٹنٹ کا. اس وجہ سے جو لوگ اٹھے روح دین کو زندہ کرنے کے لیے، وہ روح دین کو زندہ نہیں کر سکے. اور تاریخ کا جو ڈیریلمنٹ ہوا تھا کہ فقہی اسلام چل پڑا، وہ آج تک چلا جا رہا. دیکھیے فقہی اسلام کا نقصان کیا ہے. یعنی فقہی اسلام کا مطلب ہے کہ اسپرٹ لیس اسلام، یعنی سارا زور فارم پر، اسپرٹ پر نہیں. اس کا نقصان کیا ہے؟ دیکھیے اسپرٹ جو ہے سادہ بات نہیں ہے. اسپرٹ کا اس سے ساری اندر کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یعنی حساسیت، سینسٹیوٹی، تقویٰ، خشیت، محبت الہی، یہ ساری چیزوں کا تعلق اسپرٹ سے. جب اسپرٹ غائب ہو جائے، فارم باقی رہے، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو آج میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ آج کے اخبار میں چھپا ہے. دیکھیے یہ مولانا عبید اللہ سندھی
کی تصویر ہے. کتنا زبردست آدمی تھے مولانا عبداللہ سندھی. یہ سکھ فیملی میں پیدا ہوئے, پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. بہت ذہین تھے, بہت زبردست آدمی تھے. لیکن یہ چلے گئے دیوبند. دیوبند میں ان کی تعلیم ہوئی. اب دیوبند کے علماء اس وقت بس انگریز نفرت بھی جیتے تھے. سب سے بڑا اسلام ان کے نام تھا کہ انگریز سے نفرت نفرت نفرت. تو انگریز کو انڈیا سے نکالنا. کہ اس مضمون کو آپ پڑھیے, یہ آج ہی کے اخبار میں ہے. خود علماء نے فرمایا ان سے کہ انگریز کو ہم خود سے نہیں نکال سکتے. انگریز اتنا طاقتور ہے کہ ہم خود سے نہیں نکال سکتے. تو ہمیں باہر سے مدد لینا ہے. کس سے؟ افغانستان سے, ترکی سے, جرمنی سے. یہ خود اسے بھی لکھا ہوا اور کتابوں میں لکھا ہوا, آپ کتابوں کو پڑھ لیجیے. ان علماء کا ذہن یہ تھا اس زمانے میں کہ انگریزوں کو چونکہ ہم خود سے نہیں نکال سکتے, اس لیے ہمیں باہر کی مدد دینی پڑے گی. تو ان لوگوں نے افغانستان میں ایک ایگزائل گورنمنٹ بنائی, جس کے یہ وزیر داخلہ تھے, اس کے یہ مولانا عبداللہ سندھی, اور راجہ مہندر پرتاپ صدر تھے, وغیرہ وغیرہ. تو ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ ترکی سے, افغانستان سے, جرمنی سے تعلقات قائم کر کے وہاں سے حملہ کروائیں انڈیا کے اوپر. جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو ایک بہت عجیب و غریب خیال میرے دل میں آیا. بہت عجیب خیال کہ آپ نظریہ ارتقا میں اگر آپ پڑھا ہوگا, آپ وہاں پہ ایک ٹرم ہے مسنگ لنک. مسنگ لنک یعنی وہ جو بتاتے ہیں یعنی کہ وہ ایک چیز سے دوسری چیز بن گئی, جو ایک چیز سے دوسری چیز بن گئی. جیسے بلی سے شیر بن گیا, ہپوپوٹیمس سے ویل بن گیا, وغیرہ. تو جو یہ بتاتے ہیں تو بیچ میں بار بار ان کو محسوس ہوتا ہے کہ بیچ کڑیاں نہیں ہیں. یعنی بلی اور شیر کی بیچ کڑی کہاں ہے, ہپوپوٹیمس اور ویل کی بیچ کڑیاں کہاں ہیں. تو اس کو کہتے ہیں مسنگ لنک, جو آج تک دریافت نہیں ہوئی. تو مجھے لگا کہ یہ مسلمانوں میں جو مسنگ لنک ہے وہ خود اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہی مس ہو گیا. کیسی عجیب چیز. اس کو پڑھتے ہوئے مجھے میں رونے لگا. میں نے کہا کہ خدا اس قوم سے تو ہی غائب ہو گیا, تیری کڑی مفقود ہو گئی. وہ کیسے؟ دیکھیے یہ جو علماء تھے انہوں نے سوچا کہ انگریز کو ہم خود سے نہیں نکال سکتے تو ہمیں دوڑنا چاہیے ترکی اور افغانستان اور جرمنی کی طرف. کیا یہ سوچ رسول اللہ کی تھی؟ یہی سوچ پیغمبروں کی تھی؟ سورہ یوسف میں ایک پیغمبر کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. ان کو جو پرابلم ہے اس پرابلم کو اللہ کو ریفر کر رہے ہیں. انما اشکو بثی وحزنی اللہ. اے اللہ میں پرابلم سے دو چار ہوں, تیری طرف میں اس پرابلم کو ریفر کرتا ہوں, تو حل کر دے میرے پرابلم. ایسے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی مدینہ کے لیے. درمیان میں آپ غور سور میں ٹھہرے تو وہاں آپ کے دشمن تھے, وہاں بھی پہنچ گئے, تلواریں لی ہوئی تھے, وہ لوگ قتل کرنا چاہتے تھے. تو صرف 2 آدمی وہاں تھے, رسول اللہ اور حضرت ابوبکر. حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ یہاں ہی پہنچ گئے. تو آپ نے قرآن میں سورہ توبہ میں پڑھ لیجیے, آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, لا تحزن ان اللہ معنا. غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ کون سے علماء سے میں پوچھتا ہوں کہ ان کی یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں, اللہ سے دعائیں کریں, قرآن پڑھ کر سوچیں کہ کیا کرنا چاہیے. یہ دوڑ رہے ہیں ترکی کی طرف, دوڑ رہے ہیں جرمنی کی طرف, دوڑ رہے ہیں افغانستان کی طرف. نتیجہ کیا؟ مکمل ناکامی ہوئی. 1 لاکھ علماء کو شہید
مار ڈالا انگریزوں نے. لوگ بے وطن ہوئے, جائیدادیں ان کی بک گئیں, اور کیا کیا مصیبتیں پیش آئی, فائدہ کچھ بھی نہیں. تو انگریزوں کے آنے سے جو مسئلہ پیدا ہوا تھا, تو لوگ دوڑنا چاہتے اللہ کی طرف. یہ دوڑے کس کی طرف؟ انسانوں کی طرف, افغانستان کی طرف, ترکی کی طرف, جرمنی کی طرف. اس وجہ سے وہ یعنی انہیں کچھ خبر ہی نہیں ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے. اب دیکھیے اس کو, یہ سادہ بات نہیں ہے. اگر وہ دوڑتے اللہ کی طرف, یعنی مطلب دعائیں کرتے, قرآن پڑھتے, نبیوں کے حالات کو مطالعہ کرتے, تو ان پر ایک بہت بڑی چیز کھلتی, بہت بڑی چیز کھلتی. وہ کیا ہے؟ ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, یعنی ہر عسر کے ساتھ یسر آتا ہے, ہر پرابلم کے ساتھ ایک اپرچونیٹی آتی ہے. انگریز بہت ہی بڑی اپرچونیٹی لائے تھے, بہت بڑی اپرچونیٹی, بہت بڑا ایک موقع کار. وہ کیا؟ ایک تو خود وہ آ گئے, یعنی انگلینڈ سے انڈیا میں آ گئے, مدعو دائی کے پاس آ گیا, نمبر 1. نمبر 2, پہلی بار انڈیا میں وہ لائے کمیونیکیشن, جو اس سے پہلے وجود میں نہیں تھا اس کا. یعنی ڈاک, ٹیلی گراف, پھر ٹیلی فون, یہ ساری چیزیں وہی تو لائے. ماڈرن ایجوکیشن وہ لائے. انڈسٹری لایا, جس انڈسٹری نے ایک موبلٹی پیدا کی, لوگ یہاں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, یہاں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں. شاید دنیا کو انہوں نے گلوبل ولیج بنا دیا. تو دعوت کے مواقع ہزاروں گنا زیادہ پیدا ہو گئے. تو اگر وہ قرآن کو پڑھتے, دعائیں کرتے, تو اس پر کھلتا کیا؟ ان کو کھلتا یہ کہ بس دعوت کرو, دعوت کا کام کرو, یعنی پرابلم سے نہ ٹکرا کر کے دعوت کا کام کرو. اور اس زمانے میں اتنا آسان تھا دعوت کا کام کرنا. دیکھیے, یہ جو انگریز چلتے تھے لندن سے, تو شپ پر چلتے تھے. اس زمانے میں اسٹیم شپ سے آتے تھے, اور 2 ہفتے میں پہنچتے تھے کلکتہ. وہ 2 ہفتہ لگتا تھا. تو وہاں پر انتظام ہوتا تھا کہ انگریز جو تھا, اس زمانے اردو زبان چلتی تھی زیادہ انڈیا میں, تو اردو ٹیچر ہوتے تھے. وہ لندن سے کلکتہ تک وہ سارا وقت لگاتے تھے اردو سیکھنے میں. جب کلکتہ اترتے تھے وہ, تو ان کو یعنی ایک جو کہیں کہ ورکیبل لینگویج سیکھ لیتے تھے, یعنی بول چال کی زبان آ جاتی تھی, کنٹیکٹ لینگویج. تو کیا اس معنی کیا تھے کہ علماء اور مناظروں کے درمیان لینگویج گیپ نہیں تھا. کیسی عجیب بات ہے. ویسے تو ان کی زبان انگریزی تھی, علماء کی زبان اردو تھی یا عربی تھی, تو ایک تھا لینگویج گیپ بیچ میں. لیکن مدعو نے خود اپنے انتظام کے تحت یہ کیا کہ اردو سیکھا اس نے, کیونکہ وہ آ رہا تھا یہاں, تو وہاں حکومت کرنا تھا, تو اس کو زبان سیکھ رہی تھی یہاں کی. تو لینگویج گیپ خود ہی ختم کر دیا اس نے. اب آپ ملیے ان سے اسلام پیش کیجیے, ان سے اسلام پیش کیجیے. اس زمانے کا واقعہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی حج کے لیے گئے, حج کے لیے. تو کیپٹن جو تھا وہ انگریز تھا. اس زمانے میں ہوائی جہاز سے نہیں جاتے تھے لوگ, پانی کے جہاز جاتے تھے. کیپٹن انگریز تھا. اس واقعے کو آپ پڑھ سکتے ہیں سوانح قاسمی میں, جو مولانا معزز حسن گیلانی نے لکھی. تو اس کیپٹن نے دیکھا کہ ایک عالم ہے, لمبی داڑھی ہے, عالم کی صورت ہے, تو ان سے آ کے ملا وہ, اور اس نے چاہا کہ کچھ اسلام کے بارے میں یہ بتائیں. تو چونکہ انگلش نہیں جانتے تھے, تو ٹرانسلیٹر کے ذریعے کچھ گفتگو ہوئی اس کیپٹن سے, تو اس پہ اچھا اثر پڑا. تو مولانا قاسم نانوتوی نے خود کہا کہ اگر میں انگریزی جانتا تو زیادہ بتا سکتا تھا اس کو, اور زیادہ متاثر ہوتا میری باتوں سے, وہ اسلام کے قریب آ جاتا. یہ ان کا تجربہ ہوا.
اس تجربے کے معنی کیا ہوئے؟ اس تجربے کے معنی یہ ہے کہ انگریز تمہارے ملک میں خود ہی آ گئے ہیں، اب خوب دھوم سے دعوت کام کرو. ایک انگریز ملا تھا ان کو جہاز پر، تو اس پر جو تجربہ ہوا، اس تجربے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک سبق دیا تھا کہ انگریزوں پر دعوتی کام کرو. اردو تمہاری زبان ہے، وہ خود ہی اردو سیکھ کے آ رہے ہیں. تو آپ غور کیجیے کتنا بڑا کام ہوتا، یعنی وہ کام ہوتا جو 12ویں صدی میں 13ویں صدی میں ہوا. دولت عباسی کو جب تاتاریوں نے ختم کر دیا تھا، تاتاریوں نے دولت عباسی کو مٹا دیا، یعنی سمرقند سے حلب تک سب کا حوالہ کر دیا. اس وقت کس چیز نے بچایا امت کو؟ وہ تبلیغ و دعوت نے. یعنی کوئی اس وقت طاقت نہیں تھی مسلمانوں کی ان کے مقابلے میں. چنانچہ یعنی ایک بہت ہی پیرلل بتاتا ہوں میں کو، پیرلل یہاں وہاں میں. اس زمانے میں یہ مشہور ہو گیا تھا، جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ یہاں پر علماء نے یہ کہا کہ ہم انگریز سے نہیں لڑ سکتے، ہمیں کوئی اور طاقت کی مدد لینی پڑے گی، ہم خود بطور خود نہیں لڑ سکتے انگریز سے. اس کا پیرلل بتاتا ہوں میں آپ کو. جس زمانے میں تاتاری چھا گئے، عباسی حکومت کو مٹا دیا انہوں نے، تو ان کا دبدبہ اتنا ہو گیا کہ وہاں پر یہ مشہور ہو گیا کہ اذا قیل لک ان التتر انہزموا فلا تصدق. اذا قیل لک ان التتر انہزموا فلا تصدق. اگر یہ کہا جائے کہ تاتاری ہار گئے تو کبھی ماننا مت، ان کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ ہم ان کو ہرا نہیں سکتے. اب دیکھیں کہ یہاں پر جو آیا ذہن، وہی ذہن وہاں بھی تھا. یہاں یہ ذہن تھا کہ انگریز کو ہم نہیں ہرا سکتے، وہاں بھی یہی آیا کہ ہم تاتاریوں کو ہرا نہیں سکتے. لیکن وہاں پر کچھ ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ دعوی ورک شروع ہو گیا. اس کو لکھا ہے اس نے آرنلڈ کی کتاب ہے جو ہمارے چھپی، آپ پڑھ لیجیے اس کو، دا اسپرٹ آف اسلام. اس نے لکھا ہے کہ ہوا یہ کہ تاتاریوں نے بہت سے عورتوں مردوں کو پکڑا، ان کو لے گئے، ان کو غلام آبادی بنا لیا، ان سے کام کروانے لگے. تو تاتاریوں میں پہنچ گئے یہ لوگ، تو صبح شام رات دن ان سے ملنا جلنا ہونے لگا، یعنی انٹریکشن ہو گیا، یعنی جبری انٹریکشن، کمپلسری انٹریکشن. یعنی پکڑ لے گئے کہ چلو ہم خدمت گار کے طور پر، تو گھر کا کام اور دوسرے جو کام تھے ان سے لینے لگے. دیٹ واز اے کائنڈ آف کمپلسری انٹریکشن. تو مسلمانوں کا انٹریکشن ہونے لگا ان سے. تو اس میں بار بار تاتاری ان سے پوچھتا کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے. مثال کے طور پر فرض کی چھینک آئی تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ. وہ پوچھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہوئی، الحمدللہ کیا ہے، یہ بتاتے تھے الحمدللہ. یا فرض کیے کہ وہ نماز پڑھنے لگے، وقت آیا نماز کا، تو وہ پوچھنے لگے بھائی نماز کیا چیز ہوتی ہے، یہ کیوں اٹھ کر رہے ہو، اس کو بتایا انہوں نے. اس طرح موقع سے ڈیورنگ انٹریکشن مسلمانوں سے اسلام ان تک پہنچنے لگا. جیسے کیا ہوا کہ 50 سال کے اندر تاتاری اسلام میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اسلام کا جھنڈا اٹھا لیا، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ ہے یہاں فتنے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے. اب آپ دونوں کو غور کیجیے، وہاں بھی یہی ذہن تھا کہ اذا قیل لک ان التتر انہزموا فلا تصدق، کہ ہم اپنی طاقت سے ان کو ہرا نہیں سکتے. یہی ذہن پیدا ہوا یہاں ہم انڈیا کے علماء میں کہ ہم اپنی طاقت سے انگریزوں کو ہرا نہیں سکتے. تو اس سے سبق بھی نہیں لیا انہوں نے کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے اور دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، وہ زہر کر سکتا ہے تاتاریوں کو. وہی یہاں بھی کوئی نہیں استعمال کیا انہوں نے، کیونکہ اس لمبی مدت میں یہ سب مسنگ لنک بن چکا تھا. نہ لوگوں کو قرآن کی خبر، نہ اللہ کی خبر. بس خبر تھی کس کی، کوئی افغانستان ہے، کوئی ترکی ہے، کوئی جرمنی، دوڑ اس کی طرف.
دوڑو اس کی طرف. یہ چیزیں ہیں سوچنے کی. اس میں جھوٹا فخر اس میں بتایا گیا ہے. یہ نہیں بتایا گیا کہ اس یعنی نہ قرآن سے سبق لیا لوگوں نے, نہ تاتاریوں کی جو تاریخ ہے اس سے سبق لیا. اور 100 سال یعنی اس میں لکھا ہے کہ اس تحریک 100 سال, تو 100 سال میں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا, صرف کھویا کھویا کھویا. تو دیکھیے اگر قرآن پڑھتے تو وہاں ملتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا. اگر انگریز آ گئے تو غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان کے سامنے قرآن پیش کرو, ان کے سامنے اسلام پیش کرو, ان کے لیے دعائیں کرو, بجائے نفرت کر کے اور بہت محبت کرو. اس میں یہ بھی لکھا انہوں نے, اور سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انگریز سے نفرت اس زمانے میں معیار بن گیا تھا اسلام کا. علماء کے درمیان اسلام کا معیار بن گیا تھا کہ انگریز سے نفرت کرو, نفرت کرو, نفرت کرو. تو اگر قرآن پڑھتے تو قرآن میں ہے کہ انی لکم ناصح میں تمہارا خیر خواہ ہوں. قرآن پڑھتے تو کیا ہوتا؟ انگریز سے محبت کرتے ہو, انگریز کے خیر خواہ بنتے ہو. انگریزوں سے نفرت کرنے کے بجائے اللہ کی طرف دوڑتے ہو, دعائیں کرتے. پھر وہ دیکھتے کہ اوسر میں یسر ہوتا تو یہاں بھی کوئی یسر ہونا چاہیے. یہ سب باتیں قرآن سے دریافت کرتے وہ. پھر وہ تاریخ پڑھتے تو عباسی دور میں دیکھتے کہ عباسی دور میں تو یہ واقعہ ہو چکا ہے, یہ واقعہ ہو چکا ہے عباسی دور میں کہ مغلوبیت دوبارہ, مغلوب سے دوبارہ غالب آ گئے. چنانچہ ایک مستشرق نے لکھا ہے, ایک اورینٹلسٹ نے, کہ دا لیجنڈ آف مسلمس کانکرڈ ویئر در آرمس ہیڈ فیلڈ. مسلمانوں کے مذہب نے وہاں فتح حاصل کر لی جہاں ان کی تلوار فیل ہو چکی تھی. دا لیجنڈ آف مسلمس ہیو کانکرڈ ویئر در آرمس ہیڈ فیلڈ. تین سب باتوں کیوں نہیں خبر ہوئی ان کو؟ نہ قرآن سے خبر, نہ تاریخ کی خبر. تو پھر نہیں خبر ہے تو گھر بیٹھو, مسجد میں بیٹھو, لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیسے عجیب لوگ تھے کہ نہ انہیں قرآن کی خبر, نہ تاریخ کی خبر, اور لڑنے کے لیے نکل پڑے. تو بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امت سے جو مسنگ لنک ہے, جو مس کر گئی, جو وہ خود اللہ تعالیٰ کا پر یقین ہے, اللہ تعالیٰ کا شعور ہے, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے, وہی مس کر گئی. اب میں آپ کو ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ جو میں نے عرض کیا کہ اسلام میں اصل چیز اسپرٹ ہے, فارم نہیں ہے. تو یہ سادہ بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اسپرٹ کا مطلب ہے اندر کا جو شعور ہے, اندر کے جو اندر کا جو یقین ہے وہ سب زندہ ہو. تو جب زندہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو میں مثال دیتا ہوں آپ کو. کل میں قرآن کی مختلف تفسیریں نکالی میں نے. اس میں یہ دیکھا کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا بتایا لوگوں نے. جو پہلی آیت ہے کچھ بھی نہیں نکلا, عجیب غریب قسم کے بس ہیں جس کے معنی مطلب نہیں. پھر میں نے سوچا کہ دیکھیے ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اسپرٹ غائب ہے, کیونکہ شعور غائب ہے, کیونکہ یعنی اللہ سے تعلق غائب ہے, تو بڑی بڑی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی. مثال کے طور پر دیکھیے, ہر مسلمان آج کل الحمدللہ کہتا ہے. یہاں سے لے کر امریکہ تک چلے جائیے, کوئی بات ہوگی, الحمدللہ میرا بیٹا پاس ہو گیا فلاں ایگزام میں, الحمدللہ میں نے گھر لے لیا فلاں جگہ, الحمدللہ میرا بزنس اچھا چل رہا ہے. جس کو دیکھیے الحمدللہ الحمدللہ کرتا ہے. میں اس کو جھوٹا الحمدللہ کہتا ہوں, معاف کیجیے گا. جھوٹا اس لیے کہ آپ نے الحمدللہ کے دم کا خود ساختہ مفہوم لے رکھا ہے. حدیث میں, قرآن میں دیکھیے یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. اس
یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے رب العالمین کا، جو سارے عالم کا رب ہے، اور آپ نے دریافت کر رکھا ہے الحمد للہ ربی، یعنی اپنے ذاتی معاملے سے جوڑ رکھا ہے آپ نے اس کو. جتنے مسلمان بولتے ہیں مجھے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے. تم کو کچھ مل گیا تو تم الحمد للہ کہہ رہے ہو، تم کو بیٹے کو مل گیا، تمہارے گھر میں کچھ ہو گیا، تمہارے بزنس ہو گیا تو کہا الحمد للہ الحمد للہ. نہیں، آپ کو عالم کی سطح پر دریافت کرنا چاہیے، عالم کی سطح پر، کیونکہ رب العالمین ہے، تب جا کر آپ حمد کر پائیں گے. یہ تو بہت ہی چھوٹی حمد ہے کہ ذاتی سطح پر کچھ مل گیا آپ کو تو آپ کہیں الحمد للہ الحمد للہ. نہیں، کیونکہ قرآن میں جو لفظ ہے اس پر غور کیجیے. الحمد للہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کا جو سارے عالم کا رب ہے. اب آپ اس پر غور کیجیے کہ سارے عالم کا رب کیوں کہا فرمایا. تو آپ جب غور کریں گے تو آپ پر عجیب غریب باتیں کھلیں گی. مثلا دیکھیے کہکشائیں جو ہیں، جسے بلین بلین ستارے ہوتے ہیں اور سارے مسلسل گھوم رہے ہیں لیکن ٹکراؤ نہیں. آپ کہیں کہ یعنی یہ رب جو ہے، یعنی یہ رب العالمین جو ہے، کیسی عجیب طاقت ہے اس کی، کیسی عجیب ربوبیت ہے اس کی. جتنی بڑی کہکشائیں گھوم رہی ہیں ان میں ٹکراؤ نہیں. ہم تو ذرا سی بات ہماری بگڑ جاتی ہے، ذرا سی بات میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ذرا سی بات میں کچھ نہ کچھ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو اللہ کی ربوبیت کتنی زیادہ ہے، اس کی قدرت کتنی زیادہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی کہکشاؤں کو وہ حرکت میں متحرک ہے، ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا. پھر سولر سسٹم دیکھیے آپ، اتنا بڑا سولر سسٹم ہے، اس میں مسلسل سارے اس کے جو باڈی ہیں سب گھوم رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی ٹکراؤ نہیں. تو آپ سوچیں کہ رب کی عظمت کو آپ کہکشاں کی سطح پر دریافت کریں گے، رب کی عظمت کو آپ سولر سسٹم کی سطح پر دریافت کریں گے، رب کی عظمت کو آپ سمندروں کی سطح پر دریافت کریں گے. کیسا عجیب قدرت والا وہ رب ہے جس نے سمندروں کو پیدا کیا، پانی کے ذخیرے پیدا کیے، جس نے پہاڑوں کو پیدا کیا، جس نے ہواؤں کو پیدا کیا. تو اس طرح سوچیں کہ آپ کو ایک یونیورسل حمد دریافت کریں گے. آپ یونیورسل حمد، اس ساری کائنات میں اللہ کی جو ربوبیت چھائی ہوئی ہے اس سب کو دریافت کریں گے آپ. اس وقت جو آپ نکلے گا آپ کی زبان سے خدا تیری حمد ہے، تو وہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا وہ ہوگا. یعنی خدا کی وہ حمد جو کہکشاؤں کی سطح پر، جو سولر سسٹم کی سطح پر، جو سمندروں کی سطح پر، جو پہاڑوں کے سطح پر ظاہر ہو رہی ہے، وہ سب آپ کے حصے میں آ جائے گی. تب جو آپ الحمد للہ رب العالمین کہیں گے وہ الحمد للہ ہوگا. ابھی تو بہت چھوٹا الحمد للہ بولتے ہیں آپ، بہت چھوٹا بولتے ہیں. کہ آپ کا بچہ امتحان میں پاس ہوگا، آپ کا الحمد للہ میرا بچہ پاس ہو گیا. بزنس میں کچھ فائدہ ہوگا، آپ کا الحمد للہ بزنس فائدہ ہو گیا. کسی اچھے کالونی میں آپ گھر مل گیا، الحمد للہ وہاں مجھے فلیٹ مل گیا. یہ تو بہت چھوٹا الحمد للہ ہے. الحمد للہ کو یونیورسل بنائے، یونیورسل. سارے عالم میں جو اللہ کی حمد چھائی ہوئی ہے وہ آپ کے حصے میں آ جائے. تب جا کر آپ جب کہیں گے الحمد للہ رب العالمین تو وہ سچا الحمد للہ ہوگا، وہ سچا الحمد للہ ہوگا. یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ ہم خدا کو لے کر سوچتے ہی نہیں. خدا ہی مس ہو گیا ہمارے مائنڈ سے. ہم خدا کو لے کر نہیں سوچتے، ہم اپنے بزرگوں کو لے کر سوچتے ہیں، اپنی فیملی کو لے کر سوچتے ہیں، اپنے بزنس کو لے کر سوچتے ہیں، کوئی اپنے وطن کو لے کر سوچتا ہے. یعنی کسی نہ کسی ادر گاڈ کو لے کر سوچتے ہیں، اور ساری جو چیزیں کسی کو حوالے کی ہوئی ہیں. آپ گاڈ اورینٹڈ تھنکنگ غائب ہے. تو دیکھیے جب اسپرٹ غائب ہوگی تو کیا چیز غائب ہو جائے گی؟ گاڈ اورینٹڈ تھنکنگ. جب اسپرٹ غائب ہوگی تو
جو چیز غائب ہو جائے گی وہ گاڈ وڈ تھنکنگ. تو پھر کیا ہوگا؟ جو یہ کہا گیا قرآن میں کہ تمہارے اندر اللہ سے حب شدید ہونا چاہیے. کیسے آئے گا حب شدید جب اللہ کو آپ نے کسی بڑی سطح پر دریافت ہی نہیں کیا ہے؟ حب شدید کہاں سے آئے گا؟ جب اللہ کو دریافت کریں آپ ساری کائنات کی سطح پر، کائنات کی سطح پر اس کی جو ربوبیت ہے اس سطح پر دریافت کریں، تب آپ کے اندر آئے گی حب شدید. وہ نہ آئے گی نہیں. وہ ایسی جو ہے کہ ولم یخش الا اللہ، خوف شدید، وہ بھی تب پیدا ہوگی جب آپ اللہ کو دریافت کریں اس کی عظمت، یعنی کائناتی عظمت کے ساتھ. آپ نے یا تو دریافت ہی نہیں کیا ہے، یا دریافت کیا ہے تو اپنے بیٹا بیٹی کی سطح دریافت کیا. الحمد للہ میرے بیٹے بڑے اچھے ہیں، الحمد للہ میری فیملی بڑی اچھی ہے، اس سطح پر دریافت کیا آپ نے. وہ سطح جو ہے کائناتی سطح، اس پر آپ نے اللہ کو دریافت ہی نہیں کیا ہے. تو کہاں سے آپ کے اندر حب شدید آئے گی؟ کہاں سے آپ کے اندر خوف شدید آئے گا؟ نہیں آ سکتا ہے. تو اس زمانے میں جس کو ہم امت مسلمہ کہہ رہے ہیں، وہ قوم مسلم ہے. وہ امت مسلمہ نہیں، وہ قوم مسلم ہے. اور اس کے اندر جو چیز غائب ہو گئی ہے وہ خود شعور خداوندی، وہ دریافت خداوندی غائب ہو گئی ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب خود شعور خداوندی غائب ہو جائے تو پھر کیا چیز باقی رہے گی؟ کچھ بھی نہیں باقی رہے گی. تو کہاں سے دعوت آئے گی؟ یعنی سارے انسانوں سے جب محبت آپ کریں گے تب دعوت ابلے گی آپ کے اندر. آپ کی محبت تو صرف اپنے بیٹا بیٹی سے ہے، اپنی ذات سے ہے. جس مسلمان کو جا کر دیکھیے آپ، اس کی ساری محبت کے جذبات جو ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بیٹا بیٹی کے ساتھ ہے. تو دعوت کہاں سے ابھرے گی؟ اسی لیے مسلمان میں دعوت نہیں. داعی بننے کے لیے آپ کو سارے عالم سے محبت کرنا پڑتا ہے. میں ایک مرتبہ بھوپال گیا تو وہاں ایک صاحب ملے مجھ سے. ان کا کہ آپ دعوت کی بات کرتے ہیں، دعوت تو سبھی لوگ کرتے ہیں. میں نے کہا آپ جانتے نہیں کہ دعوت کیا چیز ہے. میں نے کہا انسان سے محبت کرنا پڑتا ہے تب دعوت کا آغاز ہوتا ہے. تو انسان سے محبت کرنا مسلمانوں نے سیکھا ہی نہیں. سیکھا ہی نہیں مسلمانوں نے انسان سے محبت کرنا. رسول اللہ کا حال یہ تھا کہ مدینے میں ایک بار ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، اس کے ریسپیکٹ میں آپ کھڑے ہو گئے. یہ واقعہ بخاری میں موجود ہے. تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا، آپ کھڑے ہو گئے اس کی ریسپیکٹ میں. تو آپ نے فرمایا الیست نفسن، کیا وہ انسان نہیں؟ جس یہودی کو آپ نفرت کرتے ہیں، جس یہودی کو آپ یعنی نفرت سے نام لیتے ہیں، اس کو رسول اللہ نے فرمایا کیا وہ انسان نہیں؟ مطلب میں بھی انسان، وہ بھی انسان، میں بھی انسان، وہ بھی انسان. اس سطح پر جب آپ انسان سے محبت کرنا سیکھیں گے تب آپ کے اندر دعوت کے جذبات ابھریں گے. ورنہ دعوت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جس دعوت کے پیچھے انسان سے محبت نہ ہو وہ دعوت ہی نہیں، وہ تو ایک پروفیشن ہے، کچھ بھی دوسری چیز ہو سکتی ہے. تو چونکہ مسلمانوں سے یعنی اللہ کا شعور جو ہے وہ حذف ہو گیا، اس لیے تمام چیزیں حذف ہے. اب آج کا ایک تجربہ بیان کرتا ہوں. آج ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا میرے پاس دلی کے باہر سے. تو انہوں نے کہا کہ بلکہ انڈیا کے باہر سے تھا وہ ٹیلی فون. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں جو رسالہ بہت پڑھتے تھے اور بہت ان کی تعریف کرتے تھے پہلے، اب وہ مخالف بن گئے. تو میں نے پوچھا کہ کیوں مخالف ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے مخالف ہو گئے کہ کوئی صاحب نے ان کو بتایا کہ
رسالے والے ہمارے آئے تھے، میں ان کے یہاں گیا تھا ان کے شہر میں کسی پروگرام میں، تو انہوں نے کہا کہ ان کو تو میں نے دیکھا کہ وہ وضو کیا انہوں نے اور پاؤں دھوئے ہی نہیں، بغیر پاؤں دھوئے مسجد چلے گئے اور نماز پڑھ لیا. اب تو اتنی چھوٹی بات ہے کہ زمین آسمان کہیں کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن مان لیا اس کو انہوں نے. ایک انسان کے کہنے سے کیسے مان لیا انہوں نے کہ میں نے ایسا کیا. یہ دور ہے ٹیلی فون کا، یہ دور ہے کمیونیکیشن کا. انہوں نے نہ تو میرے پاس خط لکھا، نہ مجھے ٹیلی فون کیا. مجھے ٹیلی فون کر کے پوچھتے کہ بھائی ہم نے سنا ہے کہ آپ فلاں جگہ گئے اور آپ نے وضو کیا تو پاؤں دھوئے ہی نہیں، پاؤں دھوئے بغیر آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھنے لگے. تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھا انہوں نے کہ کیوں اللہ کا خوف نہیں؟ دیکھیے ایک حدیث ہے بہت ہی ڈرانے والی، بہت زیادہ ڈرانے والی. ایک حدیث ہے کہ کوئی شخص جب کسی پر جھوٹا الزام لگائے اور وہ آدمی ویسا نہ ہو تو وہ الزام اسی کی طرف لوٹ آئے گا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جو آدمی کسی کو فاسق کہے، منافق کہے، کافر کہے اور وہ ویسا نہ ہو تو اس کا کہا ہوا اسی کی طرف لوٹ آئے گا. یعنی وہ خود کافر بن جائے گا، خود منافق بن جائے گا، خود فاسق بن جائے گا. یہ بوم رینگ معاملہ ہے. اب غور کیجیے، کوئی آدمی اگر اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہو، اس کو یقین ہو کہ ایک زندہ خدا موجود ہے، الحی القیوم، ایک زندہ خدا موجود ہے جو سارے انسانوں کو حشر کے میدان میں اکٹھا کرے گا. اور سب سے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے اس کی بات ہوگی اللہ سے، اور بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. کیسی عجیب حدیث ہے کہ وقت آنے والا ہے جب کہ ہر انسان سے خدا کی بات چیت ہوگی اور بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. اس وقت اللہ پوچھے گا کہ تم سے کسی نے اگر ایسا کہا تم نے مان کر اسے لیا؟ تم نے کیوں نہیں ٹیلی فون کر کے پوچھا اس آدمی سے؟ ٹیلی فون کر کے کیوں نہیں پوچھا؟ تو اب بتائیے کو آدمی کیا جواب دے گا؟ تو اسپرٹ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خدا خوف نہ ہونا، خدا کی محبت نہ ہونا، خدا کا تقویٰ نہ ہونا، مواخذہ کا احساس نہ ہونا. حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے ہم اللہ کے سامنے، یہ ذہن میں گم ہو جانا. یہ بات اسپرٹ نہ ہونے کا یہ مطلب ہے. میرے خلاف اتنا زیادہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ شاید تاریخ میں کسی کے خلاف اتنا پروپیگنڈا نہیں کیا گیا جیسا میرے خلاف ہو رہا. لیکن ایک بھی اس میں سے مثال ایسی نہیں ہے جو سچی بات، چھوٹی بات کہتے ہیں سب لوگ، جھوٹا پروپیگنڈا. ایک صاحب آئے مجھ سے ملنے کے لیے جہاں میں رہتا ہوں C29 میں، تو آئے دروازے پہ کھڑے ہوئے. میں اکیلا تھا اس وقت، میں نے کہا اندر آئیے. تو وہ کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں بس. کافی دیر کے بعد وہ اندر آئے. تو میں نے کہا بھائی کیا معاملہ ہے؟ ان کا ہم نے سنا تھا کہ آپ ایک کوٹھی میں رہتے ہیں جو فلی ایئر کنڈیشنڈ ہے اور اس میں صوفہ سے لگا ہوا، اس میں شاہانہ سب چیزیں ہیں. یہ تو ہاں تو کچھ بھی نہیں، بالکل سادہ گھر میں رہتے ہیں آپ یہاں پر. اس طرح کی بے شمار جھوٹی باتیں میرے خلاف پھیلا رکھی، ایک بھی سچی بات نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا، مواخذہ کا خوف نکل گیا. ان کو یہ یاد نہیں رہا کہ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے ہم اور اللہ پوچھے گا کہ تم نے کیوں جھوٹی بات پھیلائی، کیوں پھیلائی ایسی بات. تو یہ جو معاملہ ہے کہ اسلام کا ایک فارم ہے، اسلام کی ایک اسپرٹ ہے. اگر آپ فارم دیکھ رہے ہیں کہیں، مثلا حج میں خوب بھیڑ لگی ہوئی ہے، مسجدوں میں بھیڑ لگی ہوئی ہے، یہ مت سمجھے کہ اسلام زندہ ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ
مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدیٰ. ایک زمانہ آئے گا کہ مسجدیں خوب بھری ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. یہ بھی حدیث میں ایک زمانہ آئے گا کہ حج جو ہے وہ سیاحت بن جائے گا, سیاحت. تو فارم اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فارم کے اعتبار سے تو اسلام دکھائی دے گا, اسپرٹ کے اعتبار سے اسلام غائب ہو جائے گا, یہ مطلب ہے. کیونکہ یہ بھی حدیث میں ہے کہ حتیٰ لا تری خاشعا, بھیڑ ہوگی مسجدوں میں, بھیڑ ہوگی مکہ مدینہ میں, لیکن لا تری خاشعا, ایک بھی تم کو نہیں ملے گا اس میں جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. تو یہ کیا چیز ہے؟ اسپرٹ کا مفقود ہو جانا, یعنی فارم کا رہنا, اسپرٹ کا نہ رہنا. تو اسپرٹ جب نہیں رہتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی ایک بڑا واقعہ پیش آتا ہے. اللہ سے محبت غائب, اللہ سے خوف غائب, اللہ کا تقوی غائب, اللہ سے خشیت غائب, اللہ سے قربت غائب, جہنم کا ڈر غائب, حشر کے میدان کا تصور غائب, حتیٰ کہ موت کا تصور غائب. آج کل آپ دیکھیے کسی مجلس میں آپ بیٹھیے, کوئی موت کا چرچا کرتا ہوا نہیں ملے گا. میرے پاس ٹیلیفون آیا ایک صاحب کا, امریکہ سے, ہمارے ساتھی ہیں وہ. ان کا کہ ایک آدمی کیا موت ہو گئی, تو میں گیا ان کے یہاں ملنے کے لیے. تو میری زبان سے نکل گیا کہ ایک دن ہم کو بھی آپ کو اسی طریقے سے مرنا ہے. تو وہ غصہ ہو گئے. وہ کیا آپ یہ بتانے آیا مجھے مرنا ہے؟ یعنی ان کے عزیز کا انتقال ہوا ہے, ان کے عزیز کا ابھی ابھی دیکھا انہوں نے کہ وہ عزیز ان کا مر گیا, اور یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم کو آپ کو بھی مرنا ہے, تو پہ غصہ ہو گیا وہ. کیوں؟ اپنے کو ایکسکلوڈ کیے ہوئے ہیں ہر آدمی. آدمی سمجھتا ہے کہ دوسرا مر گیا, ہم کو نہیں, کچھ نہیں ہونے والا ہے, ہمارا معاملہ پکا ہے. یہ سب کیوں ہے؟ اللہ کا خوف نہیں, قیامت کا یقین نہیں, حشر پر عقیدہ نہیں لوگوں کو. بس کچھ فارم پورا کر لیا. تو فارم پر, یعنی اس وقت جو اسلام ہے وہ مبنی و فارم ہے. ایک فارم والا اسلام پورا کر لیا, سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا معاملہ پکا ہو گیا. یہ بلا شبہ جھوٹا اسلام ہے, بلا شبہ جھوٹا اسلام ہے. اس پر بہت سادی سے میں پیش کر سکتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پہ دیکھیے, ایک شخص آیا مسجد نبوی میں, اس نے نماز پڑھی, اور نماز پڑھ کے رسول اللہ کے پاس آتا ہے وہ آدمی کہ آپ کے پاس بیٹھے. آپ فرماتے ہیں کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. تو فارم والی نماز تو پڑھی تھی اس نے, لیکن رسول اللہ نے اپنے پیغامانہ فراست سے سمجھا کہ فارم دوہرا لیا ہے, اندر کے اسپرٹ غائب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن الذی لا یامن جارہ بوائقہ. خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے, خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے, خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کے نویسنس سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو. آپ یہ بتائیے کہ کون مسلمان ہے جو شعوری طور پر جس کے ذہن میں یہ موجود ہے کہ میرے پڑوسی کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. ایک حدیث ہے کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ. ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی 3 چیزیں حرام ہیں. حرام لفظ آیا ہے, اس کا مال, اس کا خون, اس کی عزت. میں خود اس کا گواہ ہوں کہ میری عزت پر روزانہ لوگ حملے کر رہے ہیں, کتابیں چھاپتے ہیں, رسالے میں چھاپتے ہیں,
تقریر کرتے ہیں, چرچا کرتے ہیں, جھوٹی باتیں, وہی تو عزت پہ حملہ کرنا ہے. جو میری عزت کوئی عزت نہیں, کچھ بھی فضول بات کہہ دو, کچھ بھی کہہ دو. ابھی میرے پاس ایک کٹنگ آئی ہے ساؤتھ افریقہ سے, کوئی انگریزی پرچہ مسلمانوں کا وہاں پر ہے, اس کی ٹائٹل ہے کافر مولوی. نعوذ باللہ میرے بارے میں کہ میں کافر ہوں, یعنی مولوی تو ہوں مگر کافر ہو گیا ہوں. کافر مولوی, میرے پاس مولوی آ کر دیکھ لیجیے آپ, کچھ بھی کہہ دیتے ہیں جو جس کی جی میں آتا ہے. تو وہ میری عرض پر, میری عزت پر حملہ کر رہے ہیں لوگ, جو کہ حرام ہے. تو فعل حرام کو مرتکب ہو رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کا ڈر نہیں ان کو. تو یاد رکھیے, اسپرٹ جب غائب ہوتی ہے تو خوف خدا غائب ہو جاتا ہے, اور خوف خدا جب غائب ہو جائے تو آپ کچھ بھی کریں گے, کچھ بھی کریں گے آپ. تو بہت ہی زیادہ آدمی کو سوچنا ہے, بہت زیادہ اس کو یعنی قرآن کا مطالعہ کرنا ہے, حدیث کا مطالعہ کرنا ہے, رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے, صحابہ کے حالات کا مطالعہ کرنا ہے, اور پھر اپنے کو اس سے جانچنا ہے کہ میں کیسا ہوں, وہ کیسے تھے وہ لوگ. جیسے ایک صاحب ہیں جو بہت تقریر کرتے ہیں, بہت ان کی مقبولیت ہو رہی ہے, ٹی وی پہ آتے ہیں اور بہت ان کا دھوم دھام آج کل ہے. تو ان کے ایک صاحب جو ان کے جلسوں میں جاتے تھے, وہ میرے پاس آئے, بڑی تعریفیں کرنے لگے. دیکھیے وہ اسلام کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں. میں ان سے پوچھا کہ جب وہ تقریر کرتے ہیں تو ان کے جلسے میں تالیاں بجتی ہیں؟ کہاں تالیاں بجتی ہیں, ہم بھی بجاتے ہیں تالی. تو میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے, صحابہ سننے والے ہوتے تھے, تو کیا صحابہ تالی بجاتے تھے؟ کہ نہیں. تو میں نے کہا جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہی تو غلط ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. تو پھر میں نے کہا کہ دیکھیے سادہ بات نہیں ہے. اگر آپ کے اندر اللہ کا شعور زندہ ہو, آخرت کے فکر زندہ ہو, دین کی اسپرٹ زندہ ہو, تو کیا ہوگا, مقرر کے بعد جب سنیں گے آپ تو سوچنے لگیں گے, سوچیں گے. اگر زندہ نہیں ہے تو تالیاں بجائیں گے, ہوا کریں گے. مثال کے طور پہ دیکھیے, ایک حدیث ہے, الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت. فرض کیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی ہوگی, جب بات کہی ہوگی صحابہ کے سامنے, تو میں سوچتا ہوں کہ کیا صحابہ نے تالیاں بجائی ہوں گی؟ یہ کیسے تالی بجائے کوئی شخص اس پر؟ الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت. اس کا مطلب ہے کہ دانشمند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو پہ رکھے, اپنی خواہشات کو قابو پہ رکھے, اور اب موت کے بعد جو آنے والی دنیا آخرت, اس کے اعتبار سے عمل کرے. اب بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور وہاں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تالیاں بجائیں گے؟ وہ ہر آدمی سوچے گا کہ بھائی کیا میں ایسا کر رہا ہوں, کیا میں اپنی خواہشوں پر کنٹرول کیے ہوئے ہوں, کیا میرے جو اعمال, جو میری ایکٹیویٹیز ہیں وہ آخرت رخی ہیں. یہ سوچے گا وہ, یعنی انٹراسپیکشن آئے گا, مواخذہ آئے گا, اپنے آپ کو جھنجھوڑے گا. کیسے ممکن ہے کہ اس طرح کی بات سنے آدمی اور تالیاں بجائے؟ کیسے ممکن ہے بتائیے؟ تو جس تقریر کے بعد سامعین تالیاں بجائیں, سمجھ لیے کہ وہ باطل ہے, وہ تقریر باطل ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں.
اس تقریر کے بعد ایسا ہو کہ لوگ سوچنے لگیں، لوگ اپنے اندر جھانکنے لگیں، اپنا مواخذہ کرنے لگیں، انٹراسپیکشن کرنے لگیں، یہ جائزہ لینے لگیں کیا میں جو کچھ دوڑ دھوپ میری ہے آخرت کے لیے ہے، تو وہ تقریر صحیح تقریر ہے، وہ رسول اللہ کی نمونے اس وقت کے مطابق. تو حساسیت جب اسپرٹ نہیں رہتی تو حساسیت ختم ہو جاتی، بلکہ میں کہوں گا کہ کرائٹیرین بدل جاتا ہے، کرائٹیرین یعنی معیار جانچ کو بدل جاتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، کئی بار ایسا ہوا کہ ایک شخص میرے پاس آئے گا، کہے گا فلاں جماعت کا جلسہ تھا، وہاں اب لاکھوں لاکھ اکٹھا تھے لوگ، اور بہت خوش ہو کے بتائے گا کہ اتنے ہزار اتنے لاکھ آدمی اکٹھا تھے وہاں. اب میں اسے پوچھوں گا کہ آپ کا ٹیک اوے کیا تھا، یعنی وہاں سے کون سے غذائے روحانی لے کر آئے آپ؟ کوئی ٹیک اوے نہیں. یعنی وہ کہے گا میں اس میں شریک ہوا اور لاکھوں لوگوں کا مجمع وہاں تھا اور وغیرہ وغیرہ، لیکن جب اسے ٹیک اوے پوچھا جائے تو کوئی ٹیک اوے نہیں. ٹیک اوے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو آپ تقریریں سنی اس سے کیا غذائے روحانی ملی آپ کو، کیا سبق ملا آپ کو، اپنے دین کے لیے آپ کو کیا وہاں یعنی میسج ملا آپ کو؟ کچھ نہیں. یعنی بھیڑ کا چرچا اور ٹیک اوے کچھ نہیں. تو جب اسپرٹ نہیں رہے گی تو کرائٹیرین بدل جائے گا، کرائٹیرین معیار بدل جائے گا. یعنی آپ بھیڑ کو سمجھیں کہ بھیڑ کو بھی کوئی کام ہے، بھیڑ کام نہیں ہے، ٹیک اوے ہے تب کام ہے. یعنی اس بھیڑ میں جو اکٹھا ہوئی ہے، اگر وہ مقرر کی بات سن کر کے کچھ بات پائی انہوں نے، کچھ ان کے شعور میں، کچھ روح میں کچھ نیا ایمرجنس ہوا، تو پھر وہ دین ہی تھا، وہ نہ کچھ بھی نہیں تھا، نتھنگ تھا، بھیڑ بھاڑ کا ایک تماشا تھا. تو دیکھیے یہ سادہ بات نہیں ہے، یہ سادہ بات نہیں ہے، بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. میرا اپنا جو تجربہ ہے، میں کہوں گا کہ اس وقت جو مسلمان ہیں وہ ایک ڈی جنریٹڈ لاٹ ہے، پوری قوم ایک ڈی جنریٹڈ لاٹ ہے. نہ ان میں، اور کیوں میں کہتا ہوں ایسا، کہ میں اپنے ذاتی تجربے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر نہ تو محبت خدا ہے، نہ محبت خدا ہے، نہ خوف خدا ہے، نہ یہ ہے کہ بولیں تو سوچ کر بولیں کہ کیا بول رہے ہیں. وہ کچھ بھی کہہ دیں گے، کچھ بھی کہہ دیں گے. ایک صحابی سے رسول اللہ صاحب نے کہا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، زبان کی. تو ان کا کیا زبان کی حفاظت بھی کرنا ہے ہم کو، اس کی بھی ہمیں یعنی وہ بھی ایسی چیز ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. تو آپ نے فرمایا کہ زبان سے تو بولتے ہو وہی تو وہ جہنم میں لے آنے والی ہے. زبان کی کھیتیاں ہی تو آدمی کو جہنم میں لے جائیں گی. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. اب مجھے بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں ہماری اس قوم میں جو بولیں تو سوچ کر بولیں کہ میں جو بول رہا ہوں وہ فرشتے ریکارڈ کر لیں گے اور آخرت میں میرے سامنے پیش کریں گے وہ اللہ کے سامنے. کتنے لوگ ایسے ہیں کچھ بھی بولتے ہیں، بس کچھ بھی بولتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ان کا جو بولا ہوا لفظ ہے وہ اللہ کے ہاں لکھ گیا، اور ان سے پوچھا جائے کہ تم نے ایسا لفظ کیوں کہا تھا، ایسا لفظ کیوں کہا تھا. ایک ہی چیز کو اگر آپ لے کر کے جانچیں لوگوں کو کہ کیا لوگ بولتے ہیں تو سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، اسی سے آپ جان لیں گے آپ کے آدمی اسپرٹ غائب ہے، اسپرٹ غائب ہے. بالکل. تو یاد رکھیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھیڑ بھاڑ اکٹھا کر لو اور نعرے لگا دو
اور اسٹریٹ یعنی سڑکوں پر یعنی ہجوم اکٹھا کر دو اور الیکشن کے موقع پر لوگوں سے وعدے کر لو وغیرہ وغیرہ. اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے, کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. اسلام کی اسپرٹ کو زندہ کرنا ہے. اسلام کی اسپرٹ زندہ ہوگی تو اللہ کا شعور زندہ ہوگا, اللہ سے محبت آئے گی لوگوں کے اندر, اللہ کا خوف لوگوں کے اندر آئے گا. حشر کا میدان میں کیا پیش آنے والا اس کو لوگ سوچیں گے, اور پھر پوری تھنکنگ بدلے گی, پوری سوچ بدلے گی, پوری شخصیت بدلے گی, ایک نیا انسان ایمرج کرے گا. تو یہ سب کرنا ہے. کوئی سمپل فارمولا اس کا نہیں ہے, کوئی بھی سمپل فارمولا نہیں. اسپرٹ کو زندہ جب تک نہیں کیا جائے گا تب تک کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. یہ ظاہری اعمال جو ہے, ظاہری فارم جو ہے, اس پر کتنی بھیڑ بھاڑ ہو, کچھ بھی اس کا آپ ہنگامہ کریں, اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. جو داخلی اسپرٹ ہے اس کو زندہ کرنا ہے. جو کچھ ہوگا اسی وقت ہوگا جب کہ داخلی اسپرٹ زندہ ہو چکی ہو. سارا فوکس ہم کو اسی پہ ڈالنا ہے, ساری محنت اسی پر لگانا ہے. جو لوگ فارم پر محنت کر رہے ہیں ان کو جاننا چاہیے کہ فارم پر محنت کرنا ایسی ہے جیسے پتھر میں بیج ڈالنا. پتھر میں بیج ڈالتے رہیے, کبھی کھیتی نہیں ہوگی. یہ فارم پر محنت کرتے رہیے, کبھی نہ انسان پیدا ہو گئے نہ کچھ. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ صحیح راستے پر چلائے اور ہم لوگوں کے لیے صحیح قسم کے دائی بن کر اللہ کی مرضی پوری کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.